بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیس علیہ السلام کا واقعہ۔ دوستو، تمام کائنات اور پوری فضا غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زمین پر پہلا قتل ہو چکا تھا، روئے زمین پر ظلم کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بہت غمگین تھے، ان کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ایک بیٹا بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا اور دوسرا مردوں جیسا ہو گیا تھا۔ تبھی اس اندھیرے میں نور کی ایک کرن چمکی اور تمام کائنات کو روشن کر دیا۔ یہ روشنی تھی اللہ کے اس انعام کی جو اللہ نے اپنے پیارے بندے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹے کے روپ میں عطا کیا۔ دونوں اس انعام کو پا کر بہت خوش تھے۔ آپ نے ان کا نام سیس رکھا۔ حضرت سیس علیہ السلام نہایت نیک خصلت، فرما بردار اور اپنے والد کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے۔ جب آپ کی عمر 150 سال ہوئی تو آپ کی شادی حجرتہ بنت آدم سے ہوئی، جن سے آپ کے یہاں انوس اور نعمہ ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آپ 500 سال اور زندہ رہے اور آپ کے یہاں بہت سی اولادیں پیدا ہوئی۔ وقت گزرتا رہا، اولاد آدم پروان چڑھتی رہی، نئی نئی بستیاں اور زندگی گزارنے کی نئی نئی چیزیں ایجاد ہونے لگی۔ اولاد آدم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، جس میں ایک طرف سیس علیہ السلام کی اولاد تھی اور دوسری طرف قابل کی۔ حضرت سیس علیہ السلام کی اولاد احکام خداوندی کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے، تو دوسری طرف قابل کی اولاد سے تمام برائیوں کی شروعات ہو رہی تھی۔ شیطان اپنی کامیابی کا جشن منا رہا تھا۔ نسل آدم کا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ سیس علیہ السلام کی اولاد پہاڑوں پر اور قابل کی اولاد میدانی علاقوں میں آباد ہو گئی۔ وقت اپنی منزلیں طے کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ کی طرف جانے کا وقت آ پہنچا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے سیس علیہ السلام کو بلایا اور اپنا وصیت نامہ لکھوایا۔ ساتھ ہی آپ کو بہت سی باتیں بتائیں اور عہد و پیمان لیے دن رات کے اوقات سکھائے۔ فرمایا، میرے بیٹے سنو، ہر گھڑی میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مخلوق عبادت کرتی ہے۔ پھر فرمایا، زمین پر طوفان آئے گا جو 700 سال ٹھہرے گا۔ وہ کتاب جس میں وصیت لکھوائی گئی تھی اسے قابل کی اولاد سے چھپا کر رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ قابل نے حابل کو حسد کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ اس لیے سیس علیہ السلام اور ان کی اولاد کو جو اپنے والد کی طرف سے حکم ملا اس کو قابل اور اس کی اولاد سے خفیہ رکھا گیا۔ حضرت سیس علیہ السلام اپنے والد کے جانشین بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ آپ پر 50 صحیفے نازل کیے گئے۔ آپ اپنے والد کے نقش قدم پر چلے اور اپنی اولاد کو بھی نصیحت کرتے رہے اور اللہ کے احکام کی پابندی کا حکم دیتے رہے۔ آپ نے اپنے والد پر نازل ہونے والے صحیفوں کو بھی جمع کیا اور اس میں جو احکام دیے گئے تھے ان پر پورا عمل بھی کیا۔ آپ کئی سال خانہ کعبہ میں رہے اور لگاتار حج اور عمرے کرتے رہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پتھر اور گارے سے خانہ کعبہ کو تعمیر بھی کیا۔ اس طرح آپ اپنے نبوت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ اپنی اولاد کو بنو قابل یعنی قابل کی اولاد کی طرف جانے سے روکتے رہے اور اس بارے میں انہیں برابر نصیحت بھی کرتے رہے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو
آپ نے اپنے بیٹے انوش کو تمام معاملات سپرد کیے، جانشین بنایا اور اس کے بعد پردہ فرما گئے۔ آپ کو اپنے والد کے پاس جبل ابی قیس غار میں دفن کیا گیا۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ طوفان نوح کے وقت نوح علیہ السلام نے دونوں کے جسم مبارک کو نکال کر کشتی میں رکھ لیا تھا اور پھر طوفان ختم ہونے کے بعد بیت المقدس میں دفن کر دیا تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ خدا حافظ۔